او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، بھائی اور دوستو، انسان بنیادی طور پر تو ایک مجبور ہے، نہ آنے کی اس کی مرضی ہے، کسی نے دھکا دے دیا ہے، نہ مرنا چاہتا ہے اور موت آ رہی ہے، اس کی بہت بڑی بے بسی ہے۔ آنے میں بے بسی تھی، اس وقت تو خیر پتہ ہی کوئی نہیں تھا، آ گئے، ہوش آیا، دنیا بڑی اچھی لگی، لیکن اچانک کہیں سے نوحے کی آواز آئی، کہیں سے رونا دھونا سنا، تو پتہ چلا یہ رونا کہاں سے آ گیا۔ پھر ایک جیتا جاگتا وجود چارپائی پہ نظر آنے لگا۔ میں 6 سال کا تھا جب میں نے پہلی موت دیکھی اپنے خاندان میں، میرے دادے کے چھوٹے بھائی فوت ہوئے، ٹھیک ٹھاک بیٹھے بیٹھے گر کے ختم ہو گئے۔ 6 سال تک نہ کبھی کسی کو روتے دیکھا، خود روئے اپنی ضدوں کی وجہ سے، کسی کو روتے نہیں دیکھا، خوشحالی دیکھی، ہنسی مذاق دیکھا، اچانک چیخ چنگھاڑ، عمر چھوٹی، ساری رات نیند نہیں آئی ڈر کی وجہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے باپ نے چونکہ شام کے وقت ان کا انتقال ہوا، کہنے لگے کیا بات ہے، سوتے کیوں نہیں ہو؟ نیند نہیں آ رہی، ڈر لگ رہا ہے۔ تو خوف کی پرچھائی کہ یہ کیسے ختم ہو گیا، یہ اب اس کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ ایسے خوفناک سوال تھے جو ذہن میں رینگنے لگے، اور جو امن تھا، امن وہ سارے کا سارا غارت نظر آنے لگا۔ اگرچہ سوچ بہت مختصر تھی، لیکن علماء فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ 7 برس کی عمر میں بچے کا لاشعور مکمل ہو جاتا ہے، 7 برس کے بعد اس میں کوئی ترقی نہیں، شعور بڑھتا رہتا ہے، 70 برس ہو چاہے 80 برس ہو، لیکن لاشعور 7 برس میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ عمر ہے جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اسے نماز کے لیے ساتھ لے جائے، 10 برس کا ہو جائے نہ پڑے تو پھر اس کو سزا دے۔ تو ڈائن ہی یہی واقعہ میرے گھر میں دوبارہ ہوا جب میری والدہ کا انتقال ہوا 2001 میں۔ میں حج پہ تھا، میں شریک نہیں ہو سکا، تو سارے گھر میں چیخ و پکار تھی۔ تو میری بھتیجی، میرے چھوٹے بھائی کی بیٹی، وہ کچھ 4 سال کی تھی، تو وہ میری بیوی سے کہتی ہے چاچی یہ سارے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی۔ تو کہنے لگی فوت کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا خبر فوت کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ مر گئی ہیں۔ پھر اس کو موت کا بھی نہیں پتا، وہ کہنے کی مرنا کیا ہوتا ہے؟ تو اب وہ میری بیوی عاجز آ گئی، اس کو بچی کو کیسے سمجھاؤں؟ تو اس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں۔ تو میری بھتیجی نے کہا وہ تو یہ سوئی پڑی ہیں، اللہ کے پاس کہاں گئی ہیں؟ تو اس کو یہ رب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، اور میری دادی بولتے بولتے اچھی خاصی ایک دم چپ کیوں ہو گئی، اور اس کو یہ اٹھا کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اب یہ 2 مجبوریوں میں انسان گھرا ہوا ہے، آنا چاہتا نہیں تھا، آ گیا، اب ڈگری ہاتھ میں ہے، کون مرنا چاہتا ہے؟ جب سامنے باہر ہو کون آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موت کے وار چاروں طرف سے بڑے خوفناک انداز میں ہیں۔ کوئی کہہ دے پیر و جوان نہیں تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو کیا میری زندگی حسرتوں کا نام ہے؟ 40 برس تو گزر گئے کسی منزل تک پہنچنے میں۔ 40 برس، میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے ہم تو اوروں کے لیے کما رہے ہیں، جب اپنے مزے کے دن تھے وہ تو پڑھائی میں لگ گئے، محنت میں لگ گئے، سیکھنے میں لگ گئے، اب پیسہ ہے تو ہم اوروں کے لیے کما رہے ہیں، ہماری حسرتیں تو ہمارے سینے میں دفن ہیں۔ تو 40 برس تو لگے کسی سطح پر پہنچنے کے لیے۔ 40 برس کے بعد ڈھلوان شروع ہو چکی ہے، سامنے اسٹیشن نظر آ رہا ہے، مغرب کے افق پر سرخی چھاتی چلی جا رہی ہے، دن ڈھل چکا ہے، ویسے بھی جذبے مان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، خواہشات سرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جذبات کی انگیٹھیوں پر راکھ جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی اس جذبے سے جیتا ہے چلو میں نہ صحیح میری اولاد صحیح۔ اولاد جب جوان ہوتی ہے تو وہ باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے، ماں کو ڈانٹ کے بٹھاتی ہے، جب پر پرزے نکل آتے ہیں تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی اسکول کے لیے چلا گیا، کوئی کالج کے لیے چلا گیا، 11 سال
کی عمر میں میرے ماں باپ نے خود ہی مجھے گھر سے نکال دیا کہ جا بیٹا تجھے ڈاکٹر بنانا ہے، تو لاہور پڑھ. تو 11 برس کی عمر کا میں نکلا ہوا، آج تک میں گھر لوٹ کے نہ جا سکا. 1972 تک دنیا کی تعلیم میں دھکے کھائے، پھر ایک دم تبلیغ کا ٹریک ملا تو دین کے لیے سفر شروع ہوئے، تو مجھے تو گھر میں رہنا نصیب ہی نہیں ہوا. تو جب اولاد پر پرزے نکالتی ہے، ان کی اپنی دوستیاں بن جاتی ہیں، اپنے تعلق بن جاتے ہیں، بیٹیوں کو سہیلیاں مل جاتی ہیں، بیٹوں کو دوست مل جاتے ہیں، آگے بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، انہیں خامن مل جاتے ہیں، خامدوں کو بیویاں مل جاتی ہیں. اب نہ ماں کو پوچھنے کا وقت ہے، نہ باپ کو پوچھنے کا وقت ہے، جاب کسی اور جگہ ملی ہے، کام کسی اور جگہ ملا ہے. تب یہ بوڑھا اور بڑھیا سوچتے ہیں کیا یہی ہماری منزل تھے، کیا ہم انہی کے لیے جیے تھے، یہ تو اڑ گئے. ہمارے ہاں پنجابی کی مثال ہے، چڑی دا بچہ آل نے تو ڈبے تو ہاتھ پہ کبھی نہیں آیا. سمجھو نا یہ مثال، چڑی دا بچہ آل نے گھونسلہ، آل نے تو ڈبے تو ہاتھ پہ کبھی نہیں آیا. جب یہ اولادوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں آ جاتی ہیں، پھر یہ ماں باپ کے نہیں رہتے. یہ تو ابھی ماں باپ کے کون، ابھی تو تم ماں کو ہی خرچہ دے رہے ہیں، تم کون سا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہو. میں خود سوچتا ہوں اسی عمر میں اتنے پیسے بھیج دیے جائیں، اس سے سوا کبھی خط لکھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے. جب پیسے ختم ہوئے، ابا جی اتنے پیسے بھیج دیے جائیں، بھیج دیے جاتے تھے. تو 60 برس میں جا کر جب دیکھا کہ اولاد بھی پرائی ہو گئی، اب یہ دونوں میاں بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی میری منزل تھے، یہی میری منزل تھے. انہیں کو سامنے رکھ کر میں نے زندگی کے نقشوں میں رنگ بھرا تھا، اور میں نے آنے والی زندگی کے سہانے خواب دیکھے تھے. وہ تو سارے کے سارے ہوا منصورہ ہو گئے، ہوا میں اڑ گئے. تو پھر زندگی کی منزل کیا ہے؟ ہاتھ میں ڈگری آ گئی، محنت کرتے 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 شام کو جا کر مزدوری ملی. اب اس مزدوری کو کھانے بھی نہ پائے تھے کہ اگلوں نے کہا اٹھو اٹھو تیرا وقت آ چکا ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے ڈھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. اٹھ گئے چلے گئے کیسے حسین چہرے، کیسے جوانیوں کے ناز کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن میں خم ڈال کے چلنے والے، کج فلاحوں کے مالک، تخت سلیمانی کے مالک، کر و فر کے مالک، حشم و قدم کے مالک. گردنیں جھکی ہوئی، ناقوس بج رہے، گھنٹیاں بج رہی، ہٹو بچوں کے شور ہیں. آج ان کی قبریں دیکھو ایسی خستہ حال ہیں کہ وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہیں انہیں دیکھو اگر دنیا میں صحیح رہنا چاہتے ہو. یہ اٹھتی ہوئی بلڈنگیں نہ دیکھو، وہ شکستہ قبریں جا کے دیکھو جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. وہ جا کے دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سما ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. نور جہاں کا اور جہانگیر کا دور تو ہم نے دیکھا نہیں، پر نور جہاں کی بے بسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دن کو بھی سورج نہیں نظر آتا، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے سارے بر صغیر پر حکومت کی. جہانگیر جس کے آگے دم نہیں مار سکتا تھا، آج اس کی قبر خود اس پر نوحہ گناہ ہے، اس کا مقبرہ خود اس پہ ماتم کر رہا ہے. اور سوگوار ہواؤں کے سوا وہاں کوئی نہیں جس کا حال پوچھنے والا ہو اور اس پہ جا کے کچھ پڑھنے والا ہو. پاگل دنیا جاتی ہے، سیر کر کے آ جاتی ہے، ہاتھ اٹھانے والا کوئی ہوتا ہے کہ چلو 2-4 لفظ پڑھ کے اس کو 30 سال ثواب ہی کر دیا جائے. تو میرے عزیزو، پھر ہماری زندگی کی کیا منزل ہے؟ پیسہ کماتے 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 جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو گھنٹی بجنے لگی، چلو جی وقت آ چکا ہے، کوچ کا وقت ہے.
جانے کا وقت ہے تو پھر میں کیوں آیا؟ میری حسرت تو ساری میرے سینے میں دم توڑ کے رہ گئی، میرے ارمان تو ایسی رہ گئے۔ زندگی ہے کیا؟ ٹوٹل 60-70 برس کی تو عمر ہے، اس میں 99% لوگ تو فقر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 1% میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، کوئی لاکھوں میں ایک ہیں جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی بھی کتنی بڑی میرے عزیزوں بے بسی ہے کہ وہ بھی 60-70 برس کا وقت لے کر آئے ہیں، پھر وہ بھی ٹھنڈے ہو کر قبر میں جا کے سو جائیں گے۔ تو پھر معلوم ہوتا ہے ہم اپنے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھا چکے ہیں۔ سعید انور نے مجھ سے کہا تھا کہ میں سمجھتا تھا عزت دولت شہرت میری زندگی کا مقصد ہے، وہ صرف 22 سال کی عمر میں مجھے مل گئی۔ ملنے کے بعد بھی دل میں خلش وہی، اندھیرے وہی، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ مقصد کے ملنے کے بعد تو چین ہونا چاہیے، تو پھر میں کیوں بے چین؟ یہی بات مجھے جنید نے بتائی 1997 میں، میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ مجھے کراچی کے اجتماع میں ایک نوجوان نے کہا ایک گلوکار آپ سے ملانا ہے، تو وہ اس کو لے کر آیا، تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھتا ہے، خواب وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر میں اندھیرا ہے، وحشت ہے، ویرانی ہے، مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ نہیں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تو میرے عزیزو ہمیں مڑنا پڑے گا اس کی طرف جس نے مجھے بنایا ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے کوئی راستہ بتا جس سے میں چین پا سکوں، جس سے میں منزل کا انتخاب کر سکوں، جس سے میں دکھ درد سے نجات پا سکوں۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، ہمیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمیں کاغذ کے پھول گلاب بنا کے دکھائے گئے، ہمیں ربڑ کے درخت ہمیں گلستان بنا کے دکھائے گئے، یہ گرتی آبشار مصنوعی یہ ہمیں باغ اور باغیچے بنا کے دکھائے گئے، کھوکھلی ہنسیاں اور سرخی اور پاؤڈر سے چمکتے چہرے اور پرتکلف زندگی کے ناز و انداز یہ ہمیں زندگی کی معراج دکھائے گئے، اور ہم بھی ایسے دیوانے تھے کہ کاغذ کی دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، ربڑ کے درختوں کو گلستان سمجھ بیٹھے، ان مصنوعی آبشاروں اور ان ہوٹل کی رونقوں سے اور وہاں کے استقبال کو ہم اپنی عزت سمجھ بیٹھے۔ ایک ہوٹل میں آپ جاتے ہو تو بہرا آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، دوسرا ہوٹل کا دروازہ کھولتا ہے، تیسرا آپ کے سامنے کارڈ رکھتا ہے، سر 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 کی آپ کے ساتھ آپ کے چاروں طرف سدائیں گونج رہی ہیں، آپ کھا پی کے کہو میرے پاس پیسے کوئی نہیں، پھر ویکھو توڑی کہ میں جوت پرشاد ہوں، تیری ایسی تو کتوں آ گیا میری بڈیا دیو پولیس ہے، ابھی تو سر سر ہو رہا تھا، ابھی پولیس نہیں کون دے رہے ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے عزیزو، یہ عزت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے۔ لیکن اس دھوکے سے نکلنے والا جو علم ہے وہ میرے آپ کے پاس کوئی نہیں، اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں نظر کیسے آیا؟ اس کائنات میں اصل روشنی نہیں، اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے۔ دو اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا کائنات کا ہے، ایک اندھیرا دل کا ہے۔ کائنات میں اصل روشنی نہیں، اندھیرا ہے۔ اس کو ایک آیت بتاتی ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، کہ میری نشانیوں میں سے رات ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون، میں اس پر سے دن کی کھال اتار دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جانور سے تشبیہ دی ہے اور اس پر چھا جانے والی روشنی کو کھال سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے ہم جانور کی کھال اتارتے ہیں تو اندر سے سب کچھ باہر آ جاتا ہے، کھال اتری تو اندر سے سب کچھ باہر نکل آیا۔ جب ڈسیکشن ہوا کرتی تھی ہوئے تو وہ مردوں کے اندر کے گردے کلیجیاں ہر چیز باہر آئی پڑی ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ کھال اتری، اندر سے کیا نکلا اس کی حقیقت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کائنات کیا ہے؟ یہ اندھیر ہے، میں نے اس پر روشنی کی کھال چڑھائی ہوئی ہے۔ نسلخ منہ النہار، جب اس کے اوپر سے میں وہ دن کی کھال کو اتارتا ہوں فإذا هم مظلمون، تو تم سب اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ اب اندھیرے کو دور کرنے کا کیا کریں؟ اندھیرا ہوگا تو راستہ تو نظر نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا میں انتظام کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے تمہارے لیے آسمان پر ایک دہکتا چراغ بنایا اور اس کو ہم نے طاقت بخشی اور اس کے اندر آگ بھر دی۔ 1 سیکنڈ میں 14 ارب ٹن ہیلیم گیس 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، ہر سیکنڈ میں 14 ارب ٹن ہیلیم کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور 1 سیکنڈ میں وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں بدلتی ہے۔ اس کیمیکل ریئیکشن میں ہیلیم جب ہائیڈروجن بنتی ہے تو اس میں سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے اور جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ 50 کروڑ ایٹم بم اکٹھے جو پھٹیں تو اس سے جو طاقت اور انرجی پیدا ہوگی، سورج 1 سیکنڈ میں اتنی طاقت اتنی انرجی کروڑوں برس سے پھینک رہا ہے۔ تو اللہ نے ہمارا علاج لو بھائی، تمہارا علاج ہے، سورج تمہارے لیے روشنی کا پیغام بن کر 7.5 ارب میل میں
روشنی پھیلاتا ہے، اور سورج میں جو اور جگہ روشنی پھیلاتے ہیں. ہمارا ہماری جو چھوٹی سی دنیا ہے جس میں آخری ستارہ پلوٹو ہے، وہ ہمارے سورج سے 7.5 ارب میل کے فاصلے پر ہے. تو سورج کی آخری کرنیں جا کر پلوٹو کو روشن کرتی ہیں. تو یہ 7.5 ارب میل کی روشنی اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے کر دی. اب جو دل کا اندھیرا ہے جس میں حق نظر نہیں آ رہا، اللہ نظر نہیں آ رہا، اذان پہ نماز کو نہیں جا رہا، کالج مسلمان بچوں سے بھرا ہوا نمازی 10 آدمی ہیں، یہ باقی تو رام داس کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے؟ اذان ہوتی کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی، یہ اٹھ کے مسجد میں کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ماں پکارتی ہے، ماتھے پہ بیٹی کے بل پڑ جاتا ہے، باپ بلاتا ہے اور بیٹا آنکھیں نکالتا ہے کہ میں فارغ نہیں ہوں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیقی حرام ہے، ہر کمرے میں حوصل کے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نظریں جھکاؤ، ان کی نظریں بے حیا ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حلال کماؤ، یہ حرام پہ جا رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری اندھیروں سے تعبیر کر کے ارشاد فرمایا لا تعمل ابصار، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، دل اندھا ہے، دل اندھا ہے. اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورج کو چمکایا. جو دل کے اندھیرے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. رات کے اندھیرے میں ٹکر لگے گی، مر جائے گا، چھٹی ہو جائے گی، چلو گر پڑے گا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا. لیکن دل کے اندھیرے میں کوئی چلتا ہوا گرا تو پھر دوزخ سے برے اس کا ٹھکانا کوئی نہیں، اور دنیا کی حسرت اور سوا اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، اور دن رات کی ذلت اور خواری کے سوا اس کی منزل کوئی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ان دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مبعوث فرمایا. ان کو بھی اللہ نے کہا، ایک تو اوپر ہے، دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا الم نجعل الارض، کیا ہے؟ الم وجعلنا سراجا وهاجا، الم نجعل الارض مهادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا فيها سراجا وهاجا. یہ اللہ فرما رہا ہے دیکھتے نہیں ہو میرے بندو کہ میں نے تو زمین کو پنکھوڑا بنایا، میں نے تمہیں مرد عورت بنایا، میں نے ہی تمہارے لیے دن کا انتظام کیا، کام کرو، رات کو لے کر آیا آرام کرو. میں نے تمہارے لیے آسمان کے کلیجے کے اندر سورج کو چمکایا، اور اس سے بہت زیادہ میں نے آج سے برا 2,70,00,000 فارنہائٹ ٹیمپریچر ہے سورج کے بیچ سینٹر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 2,70,00,000 فارنہائٹ ہے. اور 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے، اور 1100 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل کے پانی بن جاتا ہے، 100 سینٹی گریڈ پر پانی کھولنے لگ جاتا ہے. یہ سورج وہ بلا ہے جس کے اندر 2,70,00,000 فارنہائٹ درجہ حرارت، اور یہ سورج حشر کے میدان میں 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا. تو میرے عزیزو، اندر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے یہ تمہارا پنجاب کالج خود اندھا ہے، اور گورنمنٹ کالج خود اندھے ہیں، اور یہ ساری یونیورسٹیاں خود اندھی ہیں، اور یہ سارے اسکول کالجز یہ سارے کے سارے خود اندھے ہیں، کیونکہ روشنیاں آسمان سے اترتی ہیں اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اپنے علم کو تیرے سینے پر اتارا، تیرے سینے سے شعاؤں کا سلسلہ چلایا، اس نے سارے عالم کو روشن فرمایا. تو خوش قسمتی سے یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے جس میں آپ دنیا میں طلوع ہوئے، ظہور ہوا، سورج چھپ جاتا ہے، چاند ڈوب جاتا ہے، پھٹتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سورج سے تشبیہ دے کر ان کو تمادت سے پاک بنایا اور غروب ہونے سے پاک بنایا، چاند سے تشبیہ دے کر بے داغ بنایا، گھٹنے بڑھنے سے پاک فرمایا. قیامت کا ڈنکا سورج کو بھی مار دے گا اور چاند بھی بے نور کر دے گا، تارے بھی ٹوٹ جائیں گے، آسمان کی چھت گر جائے گی، زمین کا فرش اکھڑ جائے گا، لیکن ہمارے نبی کی نبوت کا سورج اس وقت بھی جگمگا رہا ہوگا، اسے قیامت کا سور بھی اسے غروب نہیں کر سکتا. یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. آج سے کوئی 1400 سال، 1400 سال پہلے امنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو ایسا غریب ہے، فقیر ہے کہ کوئی دودھ پلانے والی عورت اس بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کائنات میں کوئی عجیب و غریب تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور اب 22 اپریل ہے، 22 اپریل ہے، یہ مہینہ اپریل، وہ ادھر ربیع الاول اور اپریل اکٹھے ہو گئے ہیں، شاید کوئی ایک دن کا آگے پیچھے کا فرق ہو. 22 اپریل 571 عیسوی تھا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کی پیر کا دن تھا، اور ہمارے ہندی مہینوں کے لحاظ سے 1.5
کا مہینہ تھا 628 بکرمی جیٹھ کا مہینہ، اور 22 اپریل 571 عیسوی، اور ربیع الاول عربی مہینہ، اور پیر کا دن 12 تاریخ صبح کے 4:20 پر یہ آفتاب طلوع ہوا ہے۔ 4:20 کیسے پتا چلا کہ آج جب ہم نے کیلنڈر چھاپ لیے اور ٹائم ٹیبل بنا لیے تو ہم نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کو صبح صادق 4:20 پر ہوتی ہے، تو آپ صبح صادق پر دنیا میں تشریف لائے، تو اس سمے آسان ہو گیا کہ آپ 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا آنا سب سے مختلف تھا، اور بچے پیدا ہوتے ہیں گند لگا ہوتا ہے، آپ پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے دھلے ہوئے باہر آئے، اور بچوں کا آنکھ اور ناک آپس میں جڑا ہوتا ہے، آپ کی ناک ماں کی آنکھ سے جدا تھی، اور بچوں کا ختنہ باہر کیا جاتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے ختنے سمیت پیدا ہوئے، اور ان کو لے کر آپ کی دائی کا نام شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد جو ناموں کا حالہ بنا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ پنجاب میں یہ جو تھے نا، یہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا ہمارا چلہ کٹھا لگا ہوا ہے، تو یہ وزیر اعلیٰ بن گئے، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بھئی آپ آئیں اور میں ساری سندھ میں شمی کو کٹھا کر دوں، آپ بات کریں۔ تو انہیں سارے وہ 18 سے 22 گریڈ کے افسر کٹھے کیے، تو اس میں یہ ایک بات وہ حکومت کے لوگوں میں سے کسی نے ایک بات کی، یہ مدرسے ہیں، یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے ربط جوڑا ہمارے ساتھ، دین کے ساتھ۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے عرض کیا جی ہمارے دین کا نام اسلام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی، ہمارے عقیدے کا نام ایمان ہے جس کا مطلب ہے امن، اور ہمارے نبی کے باپ کا نام عبداللہ ہے جس کا مطلب ہے بندگی، اور ماں کا نام آمنہ ہے جس کا مطلب ہے امن، اور دائی کا نام شفا ہے جس کا مطلب ہے صحت، اور دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ ہے جس کا مطلب ہے اخلاق، اور قبیلے کا نام سعد ہے، دودھ پلانے والی ماں اما حلیمہ جس کا مطلب ہے خوش بختی، اور ہمارے نبی کے خاندان کا نام ہاشم ہے جس کا مطلب ہے کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا۔ تو اللہ نے ایک ایک لفظ اپنے نبی کے گرد ایسا حالہ بنایا ہے کہ جو ہر طرف سے محبت امن کا پیغام دیتا ہے، اس میں دہشت گردی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ ہر برے میں اچھوں میں برے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ نبیوں کی اولاد کافر ہو گئی، نبیوں کی بیویاں کافر ہو گئی، تو نبیوں کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ قریش مکہ ساری زندگی ہمارے نبی سے لڑتے رہے، تو آپ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ اپنے خاندان والے مانتے نہیں، باہر کے لوگ مان نہیں ہیں، تو ان کی اسلام اپنی جگہ پر بلند و بالا پیغام ہے۔ تو میرے عزیز حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو پھر دائی کو لے کر لٹایا نا بستر پر، تو 2 گھنٹے کا 15 منٹ کے بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے ویسے بڑا ہوتا ہے، لیکن یوں ہی آپ کو لٹایا تو آپ نے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھ دیا، اور یہاں ایسے سجدے میں اور ایسے گردن اٹھا کر اپنی انگلی کو یوں کیا، جو آپ نے سر اٹھا کر انگلی کو اوپر کیا تو حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہوتا۔ اما آمنہ نے یمن کو دیکھا، حیرہ کو دیکھا، ایران کو دیکھا، روم کو دیکھا، اور وہ حیران پریشان اٹھا کر بچے کو گود میں لیا تو ایک چھت پھٹی گھر کی، اور اس میں سے ایک بادل اندر آیا، اس بادل نے آپ کو اپنے اندر چھپا لیا، اور بادل کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، اس بچے کو مشرق مغرب کا چکر دلاؤ تاکہ ساری دنیا کے انسان جان لیں کہ یہ ہے کائنات کا سردار، یہ ہے سبب کائنات، یہ ہے وجہ کائنات، یہ بارات کا دولہ، یہ زندگی اس کائنات کا مرکزی محور۔ دیکھو میرے عزیزو، ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جن کو محمد مصطفیٰ جیسا رہبر ملا ہو، قرآن جیسا علم ملا ہو، پھر وہ اندھوں سے جا کے ڈگریاں حاصل کریں اور ان سے جا کر علم حاصل کریں جن کو نہ اپنے خالق کا پتہ ہے، نہ ابتدا کا پتہ ہے، نہ انتہا کا پتہ ہے۔ بڑی پارسی بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کے کھیل، ایسا عالی شان رہبر، اور پھر آواز آئی تو خلق آدم، اس سے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیخ، اور شیخ کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرى یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ وجہاد یوشع، موسیٰ علیہ السلام کی شدت اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال ووقار الیاس، دانیال کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وقلب ایوب ولحن داود، ایوب علیہ السلام کا دل دو، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کا تقدس دو، وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور اس بچے کو
کو تمام انبیاء کے اخلاق سے مزین کر دیا جائے. پیدا ہوتے ہی آدھے پونے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کو جو اللہ نے دیا وہ سارا ہمارے نبی کو دیا, اور پھر اس پر 63 سال اور 4 دن اضافہ ہی ہوا ہے. آپ کی اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے عمر ہے 63 سال اور 4 دن, اور انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے آپ کی عمر ہے 61 برس 2 مہینے اور 24 دن, اور دنوں کے لحاظ سے آپ کی عمر بنتی ہے 22,330 دن اور 6 گھنٹے. اس میں 23 برس جو نبوت کا ظہور ہے اس کے 8,156 دن بنتے ہیں. 13 برس مکے میں گزارے, 10 برس مدینے میں گزارے. ایسی قوم میں آئے جن کے ہاں قتل و غارت ایک شول تھا, ماؤں سے نکاح کرنا جن کی سرشت میں تھا, زنا و فخر سے بیان. عرب کی شاعری پڑھو, کفانت من ذکرى حبیب ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی ففوضع فالمقرات لم يعطر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى دار الارآم في عرصاتها رقيعانها كأنه الهب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي لي مطيهم يقولون لا تهلك حسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رصد دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة فل النهر حتى بل دمع محملي. یہ عرب کا سب سے مشہور قصیدہ ہے, سب سے پائیدار, سب سے اعلیٰ پیمانے کا قصیدہ ہے, اور اس میں امرؤ القیس ایک لڑکی سے اپنی فحاشی کی داستان کو ذکر کر رہا ہے. میں نے صرف آپ کو اس کے یہ 90 اشعار کا قصیدہ ہے, میں نے آپ کو صرف 10 اشعار سنائے ہیں. وہ سارے کا سارا انیزہ کے ساتھ میں نے کیا کیا, اس نے میرے ساتھ کیا کیا. ایسی قوم میں اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں. ایسی قوم ہے جو قتل و غارت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی, اور جہالت میں انتہا کو ہے. بنو حنیفہ کا علاقہ یمامہ ہے جہاں باغات ہیں, کھجوروں کی فصل بہت اعلیٰ ہوئی تو انہوں نے بہت بڑا بت بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. اگلے سال 1 سال اس کو سجدے کرتے رہے, 1 سال. اگلے سال کھجوروں کی فصل کم ہوئی تو اسی کو توڑ تاڑ کے کھانا بیٹھ گئے. یہ ایسی قوم میں ہمارے نبی تشریف لائے کہ جو پتھروں کو پوج رہے ہیں. وہ عمرو بن جموع ایک انصاری صحابی ہیں, بعد میں مسلمان ہو گئے. وہ پاؤں سے لنگڑے, ان کا ایک لکڑی کا بت تھا, اس کی پوجا کرتے تھے. بیٹے مسلمان ہو گئے, ان کا ابا یہ لکڑی کا کچھ نہیں پتا, نہیں یہی میرا خدا ہے. رات کو بیٹوں نے کیا کیا, بت کو اٹھا کے کوڑے پر پھینک دیا. صبح اٹھے تو کہنے لگے ہائے ہائے میرا خدا کہاں گیا. ڈھونڈ ڈھونڈ دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر, اس کو لائے, نہلایا, خوشبو لگا کہ میرا خدا تیرے اوپر بڑی زیادتی, مجھے پتا ہو نا کس نے تیرے ساتھ کیا تھا, میں اس کی گردن اڑا دوں. اگلے دن انہوں نے پھر اٹھا کے پھینک دیا, دوسرے دن پھر اٹھا کے پھینک دیا. 3 4 5 دن گزر گئے تو ایک دن اس کو نا رات کو دھلا نہلا خوشبو لگا کے تلوار اس کے ساتھ کا, میرے خدا کے مقبول آدمی رات کو جا سکتا نہیں, تلوار تیرے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں, جو رات کو ہے نا خود ہی نمٹ لینا, میں نہیں تیرا پیرا دے سکتا. جب رات کو بیٹھوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو تلوار بھی پڑی ہے تو انہوں نے اس کو اٹھایا, سارے مدینے کا چکر لگایا. ایک کتا مرا پڑا تھا, پھول کے ٹانگیں اوپر ہو گئی تو اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا. صبح ہوئی تو پھر تلاش میں نکلے, میرا رب کہاں گیا, میرا خدا کہاں گیا. ڈھونڈ ڈھونڈ دیکھا تو ایک کتے کی ٹانگ سے بندھا ہوا. پھر اس کو تم کیا, ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تو رب ہوتا تو کم از کم کتے کے ساتھ تو نہ پڑا ہوتا. اس ذہنیت کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور اتنی خونخوار قوم نے 85 دفعہ لشکر آمنے سامنے ہوئے, 85 دفعہ. 25 میں آپ خود شریک ہوئے, 25 میں خود شریک ہوئے. اور کتنا خون بہایا گیا ہے, 1018 آدمی دے کر آپ نے سارے عرب کو اسلام میں داخل کر لیا. 259 صرف مسلمان شہید ہوئے, اور 759 کافر قتل ہوئے, اور سارا قبیلہ عرب اور سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا. اتنا خوبصورت انقلاب دھرتی میں کوئی نہیں لا سکا. کاش تم اس کو بھی پڑھتے, تمہیں کمپیوٹر سے, تمہیں لا سے, تمہیں بزنس سے تھوڑی فرصت ملتی, تو کچھ تم اپنے نبی کی سیرت بھی پڑھتے, اس کی زندگی بھی پڑھتے, تو تمہیں پتہ تو چلتا میرے دل کو روشنی کسے کہتے ہیں, ڈگری کس چیز کا نام ہے, عزت کس چیز کا نام ہے, جس کے سامنے جبریل دم نہ مار سکے, جس کے آسمان کے فرشتے, جس کو اتر کر دنیا سے جانے کے بعد بھی صبح 70,000 فرشتہ قبر مبارک پر آتا ہے, اور شام تک آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے. شام کو وہ 70,000 چلا جاتا ہے, اور پھر نیا 70,000 آتا ہے, اور صبح تک درود و سلام پڑھتا چلا جاتا ہے. قیامت کا ڈنکا بجے گا, بیت اللہ کی مسجد کو اٹھایا جائے گا زمین سے جنت کی طرف. سارے دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں, یہ میرے نبی نے کہا یہ جنت کے ٹکڑے ہیں. جب قیامت کی آواز آئی اور وہ دھماکہ ہوگا تو یہ سارے ٹکڑے اکھڑ جائیں گے, اور یہ سارے سفر شروع کریں گے بیت اللہ کی طرف, اور بیت اللہ میں جا کے جڑ جائیں گے. بیت اللہ سے چلیں گے مدینہ کی طرف, مدینہ سے آئیں گے قدس کی طرف, قدس سے بیت المقدس سے جہاں اللہ نے اپنے نبی کو اوپر اٹھایا تھا, وہاں سے یہ سارے زمین کے ٹکڑے جو مسجدیں ہیں وہ سب مسجد تو ہو گئی,
قیامت کافروں کے لیے ہے، کسی مسلمان پہ قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک ہی مسلمان زندہ ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ تو یہ وہاں سے ساری مسجدیں اللہ کے پاس پہنچیں گی اور اللہ ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ جب یہ بیت اللہ کی مسجد پہنچے گی، مدینہ منورہ کے اوپر سے گزرے گی تو کہے گی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ اس وقت بھی اللہ کے نبی کو سلام پیش کرے گی جبکہ وہاں نہ مدینہ ہے، نہ آثار ہے، نہ مسجد ہے، نہ روضہ ہے، نہ قبر ہے۔ سورج مغرب سے جب نکلے گا تو اس کے بعد مسلمان تو مر جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد ایک مسلمان باقی نہ رہے گا اور قیامت صرف کفار کے نصیب میں ہے، مسلمان کے لیے قیامت کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ ایک زندگی لے کر آئیں، ایک نمونہ لے کر آئیں، وہ روشنیاں ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے، ایک کتاب آ رہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ نے کائنات کو روشن کیا ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ مسلمان مرد عورت کا دل کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے اس آیت میں سمجھایا ہے۔ سورج نکلا، اندھیرے چھٹ گئے، کالج جانے کا راستہ ملا، اسکول جانے کا راستہ ملا، کتاب پڑھنے کا موقع ملا، دل پہ دل سورج بنا، اندھیرے چھٹے تو صراط مستقیم نظر آیا، نماز نظر آئی، روزہ نظر آیا، ماں باپ کی خدمت نظر آئی، سچ کی کامیابی نظر آئی، جنت کا راستہ نظر آیا، جہنم کی خوفناک گھاٹیاں نظر آئیں، نافرمانی کے سانپ اور بچھو نظر آئے، اور جنت کے راستے کے مرغزار اور بہاریں نظر آئیں۔ جب دل روشن ہوگا تو کائنات روشن نظر آئے گی اور حق اور باطل میں پہچان ہوگی اور غلط اور صحیح میں پہچان ہوگی۔ دل کو روشن ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، جیسے یہ دل کو اللہ نے تشبیہ سینے کو تشبیہ دی ہے ایک طاقے کے ساتھ، اور اس میں دل کو تشبیہ دی ہے فانوس کے ساتھ، اور اس میں ایمان کو تشبیہ دی ہے چراغ کے ساتھ، اور درخت جو اوپر باہر زیتون کا ہے وہ قرآن کو تشبیہ دی ہے درخت کے ساتھ۔ قرآن کا علم لو، اس میں سے تیل نکالو پاکیزہ اور اس کو ایمان کے چراغ میں ڈالو، پھر اسے عمل کی لو دکھاؤ تو پھر جب وہ چمکے گا، جب وہ جلے گا تو فانوس جگمگ کرے گا، اس فانوس سے تمہارا دل روشن ہوگا، وجود روشن ہوگا، پھر تمہیں غلط راستوں پہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ میرا عزیز، اس ملک کو گروی کس نے رکھا ہے؟ ان پڑھوں نے، ذمہ داروں نے۔ سارے ڈاکٹریٹ امریکہ سے کر کے آنے والے، انگلینڈ سے کر کے آنے والے، انہوں نے ملک کو قرضوں میں دھکا دیا ہے، انہوں نے ساری ملک کی معیشت کو بیچا ہے۔ میں مدینہ مکہ مکرمہ میں تو مجھے جالوجسٹ ملا، کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس کوئی نہیں۔ پاکستان جیسی زمین، پاکستان جیسا موسم پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں، بس دیانت موجود نہیں، امانت موجود نہیں۔ تو یہ بدیانتی کس نے کی؟ ذمہ داروں نے کی، یہ ڈرڑے والوں نے کی۔ ٹانگے مولوی بیچارہ کیا کرتا؟ مسجد میں تو کوئی آتا نہیں اس کی سننے کے لیے، اس نے کیا بیڑا غرق کرنا ہے؟ بیڑا غرق تو پڑھے لکھوں نے کیا ہے، جن کے پاس ڈگریاں تو آئیں پر دل کی شمع روشن نہ ہو سکی۔ قدرت اللہ شہاب جیسے چند لوگ آتے رہے تو یہ ملک باقی ہے، اگر وہ بھی نہ ہوتا تو کب کا بیچ بٹا کے فارغ ہو چکے ہوتے۔ جو دعائیں دو ان لوگوں کو جو آج بھی، میرا دوست سیکٹری ریٹائر ہوئے، کہنے کا میرا ٹرانسفر ہو گیا لاہور سے اسلام آباد، 6 مہینے کے بعد میں محنت کر کے واپس آ گیا۔ تو میں نے کہا جی مجھے آپ واپس لاہور بھیج دیں، کسی کھڈے لائن لگا دیں، کیونکہ یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا طرف ہو جاؤں گا۔ کیونکہ شام کو جب سیکٹری 22 گریڈ کے حضرات بیٹھتے، ایک کہتا میں نے امریکہ میں اتنا بنا لیا، دوسرا کہتا ہے انگلستان میں اتنا، تیسرا کہتا ہے سوئٹزرلینڈ کے بینک میں اتنا، چوتھا کہتا ہے اسلام آباد میں اتنے پلاٹ۔ تو کہنے لگا میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو آج تک گھر نہ بنا سکا، 22ویں گریڈ پر پہنچ کر میرا ذاتی گھر کوئی نہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یا میں پاگل ہو جاؤں گا ان کی باتیں سن کے کہ میں نے کیا کیا، یا پھر میں ان کا سر طرف ہو جاؤں گا۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر واپس لاہور میں کھڈے لائن میں تھے کہ میں یہاں واپس آ گیا ہوں، اپنا ایمان بچا کے۔ اس ملک کو گروی رکھے ہیں ڈگری ہولڈرز نے، نہ کہ ریڑے والوں نے، نہ کہ ٹانگے والوں نے، نہ ذمہ داروں نے، نہ سیاستدان بیچارہ کتنے کو کرپشن کر لے، وہ تو آج ہے آج اس کو ڈنڈا لگا لوں جوتیاں مار رہے ہیں، اس کا ان کا کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، اپنے اس دنیا کے علم کے ساتھ ایمان کی شمع روشن کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، جس سے تمہیں عزت ملے گی، وقار ملے گا، دنیا میں بھی، موت پر بھی، قبر میں بھی۔
وہ اس زندگی کا نام علم ہے جو قرآن لے کر آیا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ گزرگاہ ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، موت کے بعد ایک زندگی آ رہی تھی، اس کی تیاری یہی کرنی ہے، اس کو یہیں سے اپنا ساز و سامان ساتھ لے کر جانا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جائے گا تو آپ کی ڈگری واپس ہو جائے گی، نماز دائیں طرف آ جائے گی، قرآن بائیں طرف آ جائے گا، روزہ سر پہ آ جائے گا، صدقہ خیرات پاؤں کی طرف آ جائے گا، اور دنیا میں کوئی انسان نہیں جس کو قبر نہ ڈستی ہو۔ بچھو کی ڈم پر نیک ہاتھ رکھے یا بد، اس نے ڈنک مارنا ہی مارنا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی قبر میں کیوں نہ جائے، قبر کی فطرت ہے، ایک دفعہ جھٹکا دے گی، کرنٹ مارے گی، کوئی نہیں بچ سکتا اس کے جھٹکے سے۔ ہاں جب وہ یوں جھٹکا دیتی ہے، ادھر سے نماز ہوتی ہے وہ روک لیتے، ادھر سے قرآن ہوتا ہے وہ روک لیتے، الٹے ہاتھ پہ قرآن، سیدھے ہاتھ پہ نماز، سر کی طرف روزہ، پاؤں کی طرف صدقہ خیرات، صبر، اچھے اخلاق، اور وہ قدم جو مسجد کو چلا کرتے تھے وہ قدم، جیسے یہاں چیزیں نظر آتی وہاں عمل نظر آئیں گے۔ تو جب وہ قبر اس کو چاروں طرف سے جھٹکا دینے لگتی ہے، ادھر نماز آ جاتی ہے، ادھر روزہ، ادھر قرآن آ جاتا ہے، سر پہ روزہ آ جاتا ہے، پاؤں کی طرف صدقہ خیرات آ جاتا ہے، اس کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ جب اس کا حملہ ناکام ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کے عمل کے بغیر اس کی قبر کھولنا شروع کرتا۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو ان کو دفن کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے کہا یہ جگہ ہے ریتلی، بجو آتا ہے قبر کھود کے لاش کھا جاتا ہے، آپ اپنے آدمی کو یہاں سے دور جا کے دفن کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دوبارہ قبر جو کھودی اندر جھانک کے دیکھا تو وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأْ، جہاں تک ہماری نظر جا رہی تھی قبر روشن ہو کر جگمگا رہی تھی۔ تو میرے عزیزو ایسے مرو کہ قبر تمہارے لیے عالی شان گھر بن جائے۔ دیکھو یہاں رہنے کا وقت بڑا مختصر ہے، ابھی تو تم لوگ پڑھتے پڑھتے کب جا کے کہیں پہنچو گے، پتہ نہیں پہنچو گے نہیں پہنچو گے، اللہ پہنچائے تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں نصیب فرمائے، لیکن جو بیٹھنے اور رہنے کا وقت ہے وہ بڑا مختصر ہے۔ دنیا نے سب سے خوبصورت محل بنایا تھا ایک مسلمان بادشاہ نے، عبد الرحمان نے، 300 صدی میں، تیسری صدی میں، 300 ہجری کی ابتدا میں بننا شروع ہوا۔ وہ اسکوائر فٹ کے اعتبار سے نہیں بنا کہ 10,000 اسکوائر فٹ اور 12,000 اسکوائر فٹ، وہ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا تھا، چھتا ہوا۔ اب اس کے اسکوائر فٹ تم خود نکالتے پھرو کہ وہ کتنے لاکھوں اسکوائر فٹ بنے گا، 1 خرب کی مالیت سے وہ تیار ہوا۔ اس کی چھت میں ٹائلیں نہیں لگائیں گے، سونا اور چاندی ہیرے جواہرات لگائے گئے، اس کے پلرز پر سنگ مرمر کے ٹائلیں نہیں لگے، پورا سنگ مرمر کا پلر تھے، اور وہ 25 برس میں تیار ہوا۔ 4 میل لمبا، 3 میل چوڑا، 4,000 خچر سامان ڈھونے پہ لگے، 10,000 مستری مزدور بنانے پہ لگے۔ 25 برس کی مدت میں وہ تیار ہوا، اور 6,000 لونڈیاں اس میں رکھی اس کی زینت کے لیے، 12,000 نوکر رکھے گئے صفائی کے لیے، اور 13,000 کا فوجی بریگیڈ رکھا گیا، ڈویژن رکھا گیا اس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن جس نے بڑے چاؤ ارمان چاہت سے بنایا تھا اس کو ٹوٹل 25 برس اس میں رہنا نصیب ہوا، پھر وہ بھی جا کر 4 ہاتھ قبر میں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گیا، اور اس محل کو زندگی ملی ٹوٹل 75 برس، 50 برس، 25 برس میں مکمل ہوا، وہ اس میں شامل کر لیں، 25 برس اس میں وہ بادشاہ رہا، 25 اس برس کے بعد، اس کے مرنے کے 25 برس کے بعد یہ محل بناتے رہے، عیسائی ہتھیار بناتے رہے، یہ موج کرتے رہے، وہ تیاری کرتے رہے، تو 25 برس کے بعد انہوں نے حملہ کیا قرطبہ پر، اور قرطبہ کو بھی آگ لگا دی، اور اس محل کو بھی آگ لگا دی۔ اس کا نام تھا قصر زہرا، اس کی ایک لونڈی تھی زہرا جس سے وہ عاشق تھا، اس کے عشق میں یہ محل بنایا، 25 برس رہنا نصیب ہوا، اور پھر وہ گھر اس کی ایک اینٹ سلامت نہ بچی، بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ تو اس میں کوئی گھر بنا بھی لے تو رہے گا کتنا، اس کا کیا علاج کرو۔ 1998 میں امریکہ گیا تو میں نے پڑھا کہ ایک جو امریکہ کا سب سے مالدار آدمی آج کل بڑا پریشان رہتا ہے، اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ کہتے کہ میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، اب پیچھے عمر تھوڑی رہ گئی ہے، اتنا کچھ رزق دولت ہے، اب اس کا کیا بنے گا، یہ تو چھوٹ جائے گا۔ اس کے پاس کوئی حل نہیں، ہمارے پاس حل ہے کہ ہم مر کے جنت میں جا رہے ہیں، ہم مر کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہم مر کے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں، ہماری وہاں پیشی ہو رہی، تو ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے۔ ہمارے پاس وہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف کے سالار شہید ہوئے، زہیر بن القین ان کا نام تھا، تو جب وہ زخمی ہو کر گرنے لگے تو نے حسین سے کہا اقبل هدیت هادیا مهدیا اليوم تلقى جدك النبیا وحسنا والمرتضى علیا وصل الله حمزة الشمیا وذل جناحین جعفر الشہیدا۔ وہ موت رقص کر رہی ہے اور مرنے والے کیا کہہ رہے ہیں، آگے بڑھو، ابھی تیری اپنے نانا محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اپنے بھائی حسن سے ملاقات ہونے والی ہے، اور اپنے باپ علی مرتضی
फजा से तेरी मुलाकात होने वाली है। वज़ल जनाहैन जाफर अल-कमिया, और अभी ज़ुल जनाहैन जाफर बिन अबी तालिब, वो आपके चचा आपके इंतजार में खड़े हुए हैं। वासद अल्लाह है हमज़तल मुहैया, और वो शहीदों का सरदार, आपने कहा सैयद शुहदा हमजा। क़यामत के दिन सारी दुनिया के शुहदा जब इकट्ठे किए जाएंगे तो सारे शहीदों का झंडा मेरे चचा हमजा को पकड़ाया जाएगा, और मेरा चचा सारी इंसानियत के अहले हक शुहदा का सरदार बन के चलेगा। तो कह रहे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तेरा चचा हमजा भी तेरे इंतजार में, और असदुल्ला हमज़तल मुहैया जो मर के भी जिंदा, ज़ुल जनाहैन जाफर, और तेरा नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा बाप अली, तेरा भाई हसन। लो भाई अजीब मरना है, तो खुशियां मनाई जा रही हैं। वो गए बुरैद बिन हुज़ैर कहने लगे, जब कूफी और ये हुसैनी लश्कर आमने सामने हुआ तो बुरैद बिन हुज़ैर की सुनो, ये कहने लगे अरे अल्लाह की कसम, तुम एक बात बताऊं, अपने साथ में करे, तुम एक बात बताऊं, अल्लाह की कसम, जन्नत में जाने में बस इतनी देर बाकी रह गई है, और हूरों को गले लगाने में बस इतनी देर बाकी रह गई है कि ये बदबख्त आए और हमारी गर्दनें उड़ा दें, इधर हम मरे और इधर गए जन्नत में। तो हमारे पास तो इसका हल मौजूद है, या यहाँ न सही तो वहां सही। एक आदमी ने सारी जिंदगी की लज्जतों को इकट्ठा किया, मौत से कहां भागे, लेकिन हमारे पास मौत एक राहत का पैगाम है कि हम उससे अगले उस जहान में जा रहे हैं जहां मौत को मार दिया जाएगा और बुढ़ापा दफन कर दिया जाएगा, हम दुख दर्द सुन दिए जाएंगे। और अल्लाह ताला ने वो घर मिट्टी से नहीं बनाया, एक ईंट मोती की है, एक याकूत की है, एक ज़ुमर्रुद की है, मुश्क का गारा है, ज़ाफ़रान की घास है, और ऊपर अल्लाह ताला ने छत अपने अर्श को बनाया है, दूध शहद शराब की नहरों को चलाया है, चश्मों को बहाया है, फवारों को उठाया है, और फलों को लटकाया है, सायों को फैलाया है, सुराइयां रखी हैं, जाम भरे हुए हैं, सुराइयां भरी हुई हैं, तश्तरियां सजी हुई हैं, फल तैयार हैं, खाने तैयार हैं, खूबसूरत लड़कियां दाएं बाएं ऐसी हसीन बैठी हुई हैं कि समंदर में थूक डालें समंदर मीठा हो जाए, सूरज को उंगली दिखाएं सूरज अंधा हो जाए, अंधेरों में कलाई को जाहिर करें अंधेरे रोशनी में तब्दील हो जाए, दुपट्टे को हवा में लहरा दें सारी कायनात मुअत्तर हो जाए, रोशन हो जाए। मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से बनाया और उनके चेहरे के नूर पर अपने नूर की तजल्ली को डाला, उनको पेशाब बहाने से, मौत से, बुढ़ापे से, हर चीज से पाक फरमाकर ये वो घर है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने उइद्दत लिलमुत्तक़ीन तुम्हारे लिए बनाया है, बशर्ते कि तुम तक़वे की डिग्री लेकर आ जाओ, MCS भी करो, PhD भी करो, पर साथ तक़वे की डिग्री भी हासिल करो, तो ये घर तुम्हारे लिए है। आओगे मरोगे नहीं, आओगे जाओगे नहीं, खाओगे पकाना नहीं, पियोगे पेशाब नहीं, रहोगे बुढ़ापा नहीं, रहोगे बीमारी नहीं, रहोगे लड़ाई नहीं, रहोगे नफरत नहीं, रहोगे सवाल नहीं, रहोगे पनाह नहीं, रहोगे कभी 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 भी तुम्हारा ना दिल घबराएगा, न जी भरेगा, न बोर होगे, न बोरियत महसूस करोगे। ये जुनैद जमशेदी मुझसे कहने लगा हमारा गाना होता है 3.5 मिनट का, लोग सुनते रहे तो 10 मिनट। मैंने कहा जन्नत का पहला गाना होगा 70 साल का, 70 साल, 70 मिनट नहीं कह रहा हूं, 70 साल। पहली धुन जो छुड़ेगी 70 बरस की होगी, जो जहां बैठा होगा वहीं बैठा रह जाएगा, पहलू नहीं बदल सकेगा, पलक नहीं झपट सकेगा, जिस्म में जुम्बश खत्म हो जाएगी, और 70 बरस मुसलसल उसके कान उस आवाज की तरफ और आंखें उन शक्लों की तरफ, उन चेहरों की तरफ जो अपने मुंह से हसीन और जमील नगमे बखेर रही होंगी। लेकिन ये शर्त है, अल्लाह ऐलान करेगा वो कहां हैं जो फैसलाबाद में गाने नहीं सुनते थे। ये कड़वी शर्त है, देखो जुनैद गाना छोड़ गया तुम सुनना छोड़ दो, इसका काम तो तुमसे भी बुरा था, ये तो तुम्हें सुनाता था खुद गाता था, ये गाने वाला तौबा करेगा, तुम सुनने वाले तौबा करो, तुम्हें अल्लाह जन्नत का नगमा सुनाएगा, अल्लाह बुलाएगा। वो कहां हैं जो दुनिया के गाने नहीं सुनते थे, वो पीछे हो जाएंगे जो गाने सुनते सुनते मर गए, कानों में उनका डांट पड़ जाएंगे, आ जाओ आ जाओ जेल, अब मैं तुम्हें जन्नत की हूरों का गाना सुनाऊं। ये 70 बरस का एक नगमा है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कभी ऐसा सुना, कहेंगे नहीं सुना, अल्लाह कहेंगे तुम इससे अच्छा सुनाओ, वो क्या है, वो सुनाता हूं। दाऊद आ जाओ, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह बुलाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी आवाज दी थी जब वो ज़बूर पढ़ते थे दुनिया में तो पहाड़ हिलने लग जाते, पहाड़ों पे वज्र तारी हो जाता है। वो कहेंगे अल्लाह मेरी आवाज तो दुनिया में थी, अल्लाह ताला कहेंगे मैंने वापस कर दी इजाफे के साथ। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज जन्नत की हवा है जो धुन तैयार कर दी, दरख्त है जो धुन बजाएंगे, और हूरों के गाने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का नगमा होगा, और वो हवा मौसीकार होगी, और ये सारे दरख्त साजिंदे होंगे, ये सुर साज, ये सुर ताल, ये साज आवाज मिलकर ऐसा समा बनेगा कि जन्नत वालों को अपना आप भी भूल जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे ऐसा कभी सुना, कहने के ऐसा कभी नहीं सुना। अल्लाह ताला कहेंगे इससे
اچھا سناؤں؟ وہ کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد اب تو آ۔ اب اللہ کے نبی کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا، اس ساز و آواز میں جنت بھی مست، جنتی بھی مست، فرشتے بھی مست، حتیٰ کہ پرند بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کان لگا کے ہمارے نبی کا نغمہ سن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو میرا رب کہے گا اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو خود تمہیں سنائے گا۔ ہاں، جن کی نظروں اوروں کی بیٹیوں کو دیکھ کے جھکتی رہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما ڈالا اور اپنے کانوں میں موسیقی سے ڈانٹ ڈالا، آج یہ آنکھیں اللہ کا دیدار کریں گی، یہ کان اللہ کی آواز سنیں گے۔ یہ لاکھوں سال پہ محیط نغمہ ہوگا، یہ 70 سال کا نہیں، لاکھوں برس پہ محیط ہوگا۔ نہ سننے والوں کا جی گھبرائے گا، نہ سنانے والے کے انداز میں کوئی کمی آئے گی۔ جب اللہ پردہ گرائے گا تو پھر یہ شور مچائیں گے یا اللہ تھوڑا اور کہیں گے نہیں بس واپس، کہیں گے نہیں ہم واپس نہیں جانا چاہتے، بس آپ کو دیکھتے رہیں، آپ کی سنتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری حوریں اداس ہو گئی ہیں تمہارے لیے۔ ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی اس محفل میں، حوریں ساتھ نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوریں کہہ رہی ہیں یا اللہ اشتقنا الی ازواجنا، یا اللہ ہمارے گھر سونے ہو گئے، ہے جنت والوں کو، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، بس تو اپنا آپ دکھاتا رہے، اپنا کلام سناتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آپ تو جاؤ، ہر جمعے آ جایا کرو۔ تو یہ جمعے روزانہ محفل موسیقی ہوگی، اور ان طبلے سرنگیوں سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں یہ نصیب فرمائے گا۔ جس قوم میں موسیقی پھیلتی وہ قوم بے حیا ہو جاتی ہے، جو قوم بے حیا ہوتی ہے اللہ کی غیبی مدد ان سے ہٹتی اور غیبی عذابوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کا معاشرہ بے حیا ہو چکا ہے۔ سونامی ایک وارننگ ہے کہ ایسے کتنے موجیں ہیں جو منتظر ہیں باہر آنے کے لیے، اور کتنی بجلیاں ہیں جو منتظر ہیں تڑپنے کے لیے، کتنے کوڑے ہیں جو انتظار میں ہیں برسنے کے لیے کہ اللہ کفر کو تو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ شرک کو، پتھر کی پوجا کو تو مہلت دیتا ہے لیکن بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا۔ میں نجومی نہیں ہوں لیکن میرے بھائیوں تاریخ قرآن سیرت کو سامنے رکھ کر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ گندا انڈا ٹوٹنے والا ہے، اس میں وہ تریڑ پڑ چکی ہے۔ میرے رب کی قسم یہ ٹوٹنے پر آ چکا ہے، یہ ٹوٹے گا۔ اسے نہ میں توڑوں گا نہ کوئی بادشاہ توڑے گا، اسے میرا اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اللہ کی قسم اسے اللہ توڑے گا، رب ذوالجلال کی قسم اسے اللہ توڑے گا اور توڑے گا اور توڑے گا۔ کہ شہنشاہی اسی کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، بادشاہی حکومت اسی کی، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے، زمینوں کا بھی اللہ ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو، مشرق کا رب بھی اللہ اور مغرب کا بھی اللہ ہے۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرقین و مغربین کا رب بھی اللہ ہے۔ والجبال ارساها، پہاڑوں کا رب بھی اللہ ہے۔ انا سببنا الماء صبا، بارشوں کا رب بھی اللہ۔ یرسل الریاح، ہواؤں کا رب بھی اللہ۔ خالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کا رب بھی اللہ۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا رب بھی اللہ۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ماضی حال مستقبل حالات کا رب بھی اللہ۔ جبریل میکائیل اس کی مٹھی میں، عرش فرش لوح قلم کرسی، دھرتی آسمان اس کی مٹھی میں، انسان جنات اس کی مٹھی میں، بحر اور برف اور سمندر اور دریا اور مچھلیاں اور دو پائے چوپائے، ہوائی اور ناری اور نوری اور آبی اور خاکی اور خلائی اور ہوائی اور فضائی، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میرے اللہ کی سنت ہے جب انسانیت حیا کی چادر اتار کے ننگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ان پر تھوڑے برسنا شروع ہوئے، یہ دنیا ساری کی ساری اسی حوض میں اتر چکی ہے۔ انہیں صرف ایک چیز بچا سکتے اور توبہ ہے۔ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو میرے اللہ کا غیبی نظام اس کتنے سونامیوں کو چھوڑ دے گا۔ سونامی سے زیادہ خوف کی بات یہ ہے کہ توبہ کسی نے کی، بسنت منائی گئی، گانے گائے گئے، ناچ بھی ہوئے، گانے بھی ہوئے، لاشیں تیر رہی تھیں اور رقص ہو رہے تھے، کائنات ماتم کنا تھی اور فیصل آباد والے پتنگیں اڑا رہے تھے۔ ایسی بے حسی میں تاریخ کا طالب علم رہا ہوں کالج لائف سے، اپنے ذوق سے میں میرے والد ادبی آدمی تھے، ان کی کتابیں اٹھا کے میرا ذوق بن گیا تھا پڑھنے کا، تو تاریخ پڑھنے کا مجھے بہت موقع ملا۔ میں سوچا کرتا تھا اتنے بڑے تو وہ دیکھ رہے تھے عذاب، پھر وہ کیوں سو جاتے تھے، انہیں ہوش کیوں نہیں آتا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بھی اسی زمانے کا ایک ستایا ہوا انسان ہوں گا اور اسی معاشرے کا میں بھی ایک ستم زدہ انسان ہوں گا جو گھر کو جلتے تو دیکھ سکے گا پر رو نہ سکے گا، فریاد نہ کر سکے گا کہ فریاد کرنا بھی جرم
بن جائے گا، آنسو بہانے پر بھی پابندی لگ جائے گی، آہ کرنا بھی جرم بن جائے گا۔ پر جب تک آسمان والا موجود ہے، جب تک دھرتی والا موجود ہے، وہ سویا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ نہیں سوتا، وہ غافل نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ غافل نہیں ہوتا، وہ عاجز نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ عاجز نہیں ہے، وہ قادر مقتدر ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، قدیر ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجید ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، موسی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، ما واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر و مقتدر ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، والی متعال ہے، بر طواب ہے، منتقم عفو الرؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، مانع ہے، بار ہے، نافع ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے، ذو العرش المجید ہے، ذو العرش الکریم ہے، فعال لما یرید ہے، اور میرے رب کی قسم ہے، آنکھوں کو دھیان سے استعمال کرو وہ سویا ہوا نہیں ہے، کانوں کو دھیان سے استعمال کرو وہ سویا ہوا نہیں ہے، لب کھولنے سے پہلے سوچا وہ سن رہا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچا وہ سن رہا ہے، قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہاری محفل موسیقی سے بھی غافل نہیں اور رات کے رونے والے سے بھی غافل نہیں۔ میرے بھائی ہو، اگر رات کا ناچنے والا اور رات کا رونے والا اگر برابر ہو جائے، پردہ دار عورت اور بے پردہ اگر برابر ہو جائے، بازار کی زینت اور چار دیواری میں بند رہنے والی عورت اگر برابر ہو جائے، تو پھر کربلا میں حسین کے ابن زیاد کے جھگڑے مٹ جانے چاہیے، پھر یزید اور حسین کو ایک ترازو میں تولو، پھر ابن زیاد اور آل رسول کو ایک ترازو میں تولو، پھر شمر پلید کو اور قاسم بن حسن کو ایک ترازو میں تولو، پھر تو قاتل مقتول ایک ہو گئے۔ ایسا اندھا میرے رب کا قانون نہیں ہے، وہ نیزوں پہ چڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور شراب کے جام گھمانے والوں کو بھی جانتا ہے، وہ ناچنے والیوں کو بھی جانتا ہے، اور سجدے میں سر رکھے رونے والوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کی نظر جھکانے والے نوجوان پر بھی ہے، اور آوارہ نظر والے پر بھی اس کی نظر ہے، کہاں گانے کی آواز پر سر بھننے والا اور پاگلوں کی طرح ناچنے والا۔ کبھی مرد بھی ناچے، کبھی مرد بھی ناچے، کبھی مرد بھی ناچے۔ تمہیں کیا ہو گیا مسلمان ہو کے ناچتے ہو؟ ہمیشہ عورتیں ناچتی چلی آئیں، آوارہ بازاری، ہمیشہ عورتیں ناچتی چلی آئیں۔ کہ تم کیسے تعلیم یافتہ ہو کہ تم مرد نوجوان بھی ناچتے ہو، لڑکے بھی ناچتے ہو، لڑکیاں بھی ناچتی ہیں؟ اسی کا نام روشنی ہے، اسی کا نام تہذیب ہے۔ تمہیں دھکا دے دو پتھر کے زمانے میں، وہ روشنیاں بجھاؤ جنہوں نے بیٹی اور بہن میں تمیز کو مٹا دیا، ان روشنیوں کو گل کرو جنہوں نے ماں کی عظمت کی چادر کو تار تار کر دیا، جنہوں نے باپ کی پگڑی کو پیروں تلے رون کے رکھ دیا، جن روشنیوں نے بھائی کے خون کو سفید کر دیا، جن روشنیوں نے آوارگی کو تہذیب بنایا، ناچنے کو ثقافت بنایا۔ ہمیں یہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہی دیے کے مٹی کے تیل کے چراغ، سرسوں کے تیل کے چراغ، جہاں بہن کے سر کی چادر بڑی بھاری تھی، ماں کا تقدس عرش سے زیادہ وزنی تھا، باپ کی پگ کی ایک وزن تھا، خون کے رشتوں کا ایک وزن تھا۔ یہ کہاں کا علم، یہ کہاں کی روشنیاں، یہ کہاں کی تہذیب، یہ کہاں کی ثقافت جس نے میری تہذیب مجھ سے چھین لی، میرا وقار مجھ سے چلا گیا، ماں کا تقدس مجھ سے چلا گیا، باپ کی عظمت میرے اندر سے چلی گئی، بھائی کے خون کی قیمت میرے اندر سے نکل گئی۔ یہ کہاں کی ڈگریاں ہیں؟ ان کو لے کے تم کیا کرو گے؟ مغرب کا علم کبھی روشنی نہیں پھیلاتا۔ میرے رب کے قانون میں غور کرو، مغرب میں سورج بھی ڈوب کر اعلان کرتا ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے۔ روشنیاں چاہتے ہو تو مشرق کی طرف لوٹو، مدینے والے کی طرف لوٹو، مکے والے کی طرف لوٹو، اس نبی عربی کی طرف، اس نبی حجازی کی طرف، اس قریشی و ہاشمی کی طرف جو راتوں کو تمہارے لیے رویا، دن میں تمہارے لیے رویا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے رویا، طائف میں خون بہا کے رویا، احد میں دان توڑوا کے رویا، بیٹیوں کو طلاق دلوا کے رویا، تین دن کے فاقے اٹھا کے رویا۔ فاطمہ جیسی حسین اور فاطمہ جیسی جنت کی خاتون بیٹی کہ گھر میں فاقے دیکھ کر ہاتھ نہ اٹھائے کہ یا اللہ میری بیٹی کو فراقی دے دے، تاکہ کوئی کل کو بیٹی یہ نہ کہہ سکے یا رسول اللہ تیری بیٹی نے تو موج کی، ہمیں تو بھوکی رہ گئی، اپنے بیٹوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے یا رسول اللہ تیرے بیٹے تو تخت شاہی پہ بیٹھے رہے، ہم نیزوں پہ چڑھے۔ نہیں، پہلے
محمد کی وہ نیزوں پہ چڑھیں گے تاکہ تمہارے جیسے اندھوں کو آنکھیں ملیں، تمہیں موسیقی سے فرصت ملے، تم ان ڈگریوں کی جہالت سے تم نکل سکو، تم انسانیت کی پہچان کر سکو، تم باپ کو وقار دے سکو، ماں کے پاؤں دھو کے پی سکو، تم کسی کی بیٹی کو دیکھ کر نظریں جھکا سکو، تمہارے کان قرآن کی طرف لگیں، موسیقی کی طرف نہ لگیں۔ ہاں نہیں کرو گے تو موت کیا تمہیں اور مجھے بھلا چکی ہے یا چھوڑ دے گی یا خبر نہیں ہے۔ انتظار کرو پھر اس دن کا جب آنکھ پھر رہی ہوگی، کان بند ہو رہے ہیں، شمع گل ہو رہی ہوگی، آوازیں بند ہو جائیں گی اور عالم آخرت کھلتا چلا جا رہا ہوگا۔ کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج تیری نظر بڑی تیز ہے۔ میرے عزیزو، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی دنیا بھی اعلیٰ کرے، آپ کی آخرت بھی اعلیٰ کرے۔ ہم دنیا میں ذلت سے رہنے کے لیے نہیں آئے، لیکن یاد رکھو جب تک تم مغرب کے علم کے محتاج ہو تمہیں عزت نہیں مل سکتی، جب تک تم مغرب کی ڈگریوں کے محتاج ہو اللہ کی قسم تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ خود 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 اپنی راہیں تلاش کرو، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہم پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے، ہم پیچھے چلانے کے لیے آئے ہیں۔ مغرب کی محتاجی ختم کرو گے اور مغرب کی عظمت کو دل سے نکالو گے اور اس کے تاثر سے نکلو گے تو تب جا کر اللہ تمہیں عزت کی راہیں دکھائے گا۔ ساری عزتوں کا منبع اور مرجع وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے ساری عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بند بنا کے کھڑی کر دی ہیں۔ ادھر لوٹو گے تو یہ آج کا کیسر اور کسرا ٹوٹ کے تمہارے قدموں میں آئے گا اور یہ نسل انسانی مسلمان ہو کر تمہارے در پر آئے گی۔ اس نبی کی مبارک زندگی کو سیکھو، پھر ڈگریوں پر بھی محنت کرو، جو بھی پڑھو اس پر دیانتداری سے محنت کرو۔ صرف پیسے کے لیے مت پڑھو، اس علم کو علم کے لیے پڑھو۔ صرف پیسے کے لیے پڑھنا اس نے ہماری نسل کا سارے کا سارا معیار پست کر کے رکھ دیا ہے۔ نہیں، جو بھی تمہارا ذوق ہے جو بھی پڑھو اس کو علم سمجھ کے پڑھو، اس کو پیسے کی وجہ سے مت پڑھو، اس کو اپنے مستقبل کی وجہ سے مت پڑھو، اس سے پوری امت کے مستقبل کی وجہ سے پڑھو، تو پھر تمہیں اللہ یہاں سے عزتیں دے گا۔ اپنے لیے راہیں خود تلاش کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو نمونہ بناؤ، ان کو سامنے رکھ کر چلو۔ کبھی سیرت پڑھو، تبلیغ میں نکلو، ہم کوئی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی الگ فرقہ مسلک نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان اللہ رسول کی مانتے چلیں اور ان کو ساری دنیا میں پھیلانے والے چلیں۔ تم ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، سرمایہ لوٹے اور آنسو نہ بہیں، سرمایہ لوٹے اور آدمی ہائے ہانے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پر تو بنیاد ہے، تمہیں تو ہماری بنیاد ہو۔ آج تم 47 کی آہیں سن سکتے، وہ سسکیاں وہ چیخیں سن سکتے، 6 لاکھ ہڈیوں کو کھود کر دیکھ سکتے۔ اس ملک کی بنیادوں میں پتھر نہیں ہیں، ہڈیاں ہیں۔ اس ملک کی بنیادوں میں بینڈ باجے نہیں ہیں، آہیں اور سسکیاں ہیں۔ اس کا سیمنٹ گارا اور وہ یہ چونے کا سیمنٹ نہیں ہے، اس کا سیمنٹ خون ہے، خون 6 لاکھ جانوں کا خون بہا تب یہ گھر بنا۔ یہ گھر اس لیے نہیں بنا تھا کہ تم ناچتے پھرو اور گاتے پھرو، ناچنا گانا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے والد، ہم تو لوکل لوگ ہیں، جانگی لوگ ہیں، میرے والد صاحب کے دوست تھے مہاجر، وہ آیا کرتے تھے جلندھر کے۔ ایک دن وہ سنارے میں سن رہا تھا، میرا سارا خاندان کٹ گیا، میں رات کو چلتا تھا، دن کو کماد کے کھیت میں چھپتا تھا، میرے سامنے کوئی منزل نہ تھی، صرف یہ تھا کہ میں سکھوں کی کرپان سے بچ جاؤں، اس کے سوا میری کوئی منزل نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن چلتے 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 میں نے کیا دیکھا کہ میں لاہور پہنچ گیا، دریائے ستلج پہنچ گیا، ستلج کے ادھر ہند اور ادھر پاکستان کا مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، لیکن میں نے کہا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں دریا کی لہروں کو اپنا کفن بنا لوں۔ تو میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے ایک موٹی لکڑی مل گئی، میں نے وہ لکڑی کو اٹھایا اور اس کے اوپر میں بیٹھا، میں نے کہا یا اللہ زندگی ہے تو تو پار لگائے گا۔ اور وہ دریا اس وقت سویا ہوا نہیں تھا، آپ لوگوں نے سوتے دریا دیکھے ہیں، کبھی بکھرے اور جاگتے دریا دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ستلج کیا تھا اور بیاس کیا تھا اور راوی کیا تھا، چناب کیا تھا، جہلم کیا تھا۔ تھوڑا سا سندھ نظارہ دیتا ہے پر تربیلا نے اس کو بھی موت دے دی ہے۔ وہ ستلج بکھرا ہوا، چنگھاڑتا ہوا، میں نے جو لکڑی کو ڈالا تھوڑی دور اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا، اس میں معصوم بچے بھی تھے اور جوان بیٹوں کے لاشیں بھی تھے اور حسین نازنیناں بھی تھیں، بوڑھی مائیں بھی تھیں، قسم پرس باپ بھی تھے جو اندیکھی منزل کے مسافر بن چکے تھے۔ ستلج کی موجیں ان کا کفن بن چکی تھی، کس مچھلی کے پیٹ میں ان کی قبر بنی، کس ریت کے ٹیلے کے اندر جا کر ان کی کھوپڑی پھنسی، ہڈیاں پھنسی۔ کاش تم اپنی تاریخ پڑھتے، تمہیں پتہ چلتا کہ اس ملک کے نیچے پتھر نہیں ہے، ہڈیاں ہیں، گارا نہیں ہے، خون ہے، نغمے نہیں ہیں، آہیں ہیں، شیخیں ہیں، سسکیاں ہیں۔ لیکن میں کیا کروں، میں سوئے ہوئے کو کیسے جگوں؟
تو میرے عزیزو اپنی اس غفلت سے باہر آؤ، اپنے محبوب کی پاک زندگی کو مشعل راہ بناؤ. اس کی زندگی موجود ہے، گہنائی نہیں، چھپی نہیں. کسی نبی کا نسل محفوظ نہیں، تمہارے نبی کا نسل پیڑھی آدم علیہ السلام تک ساری موجود محفوظ مکتوب ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ناش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلهن بن عروة بن عيزي بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زار بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناعور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن دلمة وشالب بن إدريس بن يرد بن منهل بن قينان بن آنوش بن شيش اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے پاس سکہ بند چیز ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو اپنی دنیا بھی بناؤ، اپنی آخرت بھی بناؤ. ہم رہبانیت لے کر نہیں آئے، باعزت زندگی گزارنا ہمارا مطلوب ہے، ہماری ضرورت ہے. اللہ کو راضی کرنا ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصود ہے. اپنے فن پر بھی محنت کرو، جس استاد سے پڑھو اس کی قدر کرو. جس کی قدر کرو گے اس کا فن آ جائے گا، جس استاد کی عزت کرو گے اس کا علم آ جائے گا، جس کی ناقدری کرو گے اس سے محروم ہو جاؤ گے. جب اس ماحول میں آؤ تو استاد کے نوکر بن کے آؤ، ان کے غلام بن کے آؤ، تمہارے علم میں برکت ہوگی. تم لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو، نظریں چھپانا سیکھو. لڑکیاں سر چھپانا سیکھیں، چہرہ چھپانا سیکھیں. مسلمان بچی ننگے سر نہیں آتی، ننگے منہ نہیں آتی. ہماری عورت اور بچی کی پہچان پردہ ہے. 1792 میں لندن میں ایک عورت کی میری وال اسٹون کرافٹ، سب سے پہلے اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ عورتوں کو آزادی دی جائے، ورنہ یورپ میں بھی عورت باپرد زندگی گزارتی تھی. 1792 میں سب سے پہلے ایک عورت کے دماغ میں کیڑا آیا کہ عورتوں کو آزادی دو، آزادی دو. اس آزادی کی اتنی مہنگی قیمت دینی پڑی، اتنی بھاری قیمت چکانا پڑی. 1998 میں اسی انگلینڈ کا سروے ہوا، عورتوں سے پوچھا گیا تم یہ زندگی چاہتی ہو جو گھریلو عورت بننا چاہتی ہو؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامن دستیاب نہیں ہے، ہمیں خامن نہیں ملتے، بوائے فرینڈ ہیں، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. تو اس زندگی سے واپس آؤ جہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے. اپنے محبوب کی پاک زندگی کو مشعل راہ بناؤ. اپنے دنیا کے شعبوں میں دیانتداری سے محنت کرو. ماں باپ کے سامنے جھکو، ان کے پاؤں دھو کے پیو. ماں باپ کا جو اف بھی نہ کرو ورنہ تمہاری ساری ڈگریاں دھری رہ جائیں گی. ایک صحابی ہے، صحابی 14ویں صدی کا صحابی، نام علقمہ. موت آ رہی، اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا گیا یا رسول اللہ علقمہ موت کا شکار ہیں. کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی اور کلمہ نہ پڑھ سکے. صحابی ساری دنیا کے ابدال، قطب، تابعین، شہید، ولی، پتہ ہے کتنے نیک و پاک اکٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کے جسم سے گری ہوئی میل کے برابر نہیں. اور صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. صاحب نے کہا کون زندہ ہے؟ ماں باپ نے کہا ماں زندہ ہے. بلواؤ. ماں آ گئی. کہا علقمہ کی ماں. تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، روزے دار، شب دار، اور میرا بڑا گستاخ تھا، میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا تھا، میرا دل دکھی کر دیتا تھا، جب بولتا تھا چھریاں چلاتا. تو آپ نے کہا معاف کر دے. کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتی، میرا دل زخمی ہے. ماں کو نہیں پتا کہ علقمہ کا کیا حال ہو چکا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. اب ماں یہ کہاں کہہ سکے یا رسول اللہ کیا علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ تو لگاؤں گا. تو معاف نہیں کرے گی تو اسے دوزخ جلائے گی. دوزخ کے جلانے سے بہتر ہے میں جلا دوں تو اس کی جان بچ جائے گی. کہ نہیں یا رسول اللہ یہ تو میری ہمت نہیں کہ اپنے بچے کو جلتا دیکھ سکوں، میں معاف کرتی ہوں. جو اس کی زبان سے نکلنا تھا میں معاف کرتی ہوں. ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا سن لو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول ہے. تمہارے زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو. ہمارے مر گئے ہیں، ہمیں ان کی قیمت کا پتہ جب چلا تو وہ مر گئے، جب پتہ نہیں تھا تو ہم جانور تھے.
مطالبے کر ان کو اجیرن کر کے رکھا. جب پتا چلا تو وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. اب آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں ہاتھ میں. تمہارے جنجاتن کی قدر کرو. ہاں وہ نافرمانی کا حکم دے وہ نہ مانو. کئی مائیں ہیں جو بیٹے سے کہتے ہیں داڑھی منڈا دے, کئی باپ ہیں جو بیٹے سے کہتے ہیں داڑھی منڈا دے. یہ کام نہ کرنا. ہاں اگر وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم دیں تو پھر اپنے آپ کو سرما بنا دینا, پیس کے رکھ دینا. وہیں سے تمہارے لیے عزت جنم لے گی, بلندیاں جنم لے گی. ماں کی ہائے جس کو لگ گئی وہ کبھی نہیں ہرا ہو سکتا, اور ماں کی دعا جس کو لگ گئی وہ کبھی خشک نہیں ہو سکتا. یہ علم تمہیں نہیں بتائے گا کہ ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں. یہ تمہیں 2 ضربے 2 4 بتائے گا. یہ تمہیں ہندوستان کا غلام بنائے گا. یہ تمہیں تہذیب اور اقدار کا غلام نہیں بنا سکتا. یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک علم ہے جو بتائے گا باپ کسے کہتے ہیں, اور ماں کسے کہتے ہیں, اور بیٹی کسے کہتے ہیں, اور بہن کسے کہتے ہیں. دمشق کی لڑائی میں قیصر کی بیٹی قید میں آ گئی. قیصر کی بیٹی حضرت خالد بن ولید سارا لشکر اور ان کی بیٹی کہتا ہے. انہیں پتہ چلا تو فوراً ان کو بلوایا. ان کی باندیوں کو, ان کے ساز و سامان کو کہا ہم بادشاہوں سے ان کے شایان شان سلوک کرتے ہیں. 400 کا دستہ اپنا ساتھ روانہ کیا. جاؤ اس کے باپ کے پاس چھوڑ کے انتاکیہ آج کل ترکی میں ہے, اس وقت یہ شام کا کیپٹل تھا. تو مسلمان صحابہ کا دستہ جا رہا ہے روم کے بادشاہ کی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے. یہاں ہماری بیٹیاں اپنے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہیں. دیکھو اخباروں میں مسلمان ہی ہے جو مسلمان کی بیٹیوں کو اس کے ساتھ زنا کر رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. جب وہ بیٹی پہنچی انتاکیہ اور اس نے بتایا قیصر روم کو کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہے, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتے. ان قریب وہ میری اس دھرتی کے بھی مالک بنیں گے, میرے اس تخت کے بھی مالک بنیں گے جس پر میں کھڑا ہوا ہوں. تو میرے عزیزو, دنیا کی تعلیم ناکافی ہے. انسان اس تعلیم سے انسان نہیں بنتے. انسان بننے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. تمہیں چھٹیاں ہو تبلیغ میں وقت لگاؤ. اپنے تعلیم کے دوران تعلیم سے انصاف کرو. نماز پر چھوڑ دو. میں تو ان کالج والوں سے درخواست کروں گا کہ آدھا گھنٹہ نماز کی چھٹی کی جائے اور سارے لڑکے نماز میں ہوں, اور وہ ڈائریکٹر بھی نماز میں, اور پرنسپل بھی نماز میں, اور پروفیسر بھی, اور لڑکے بھی ہوں. اتنا بڑا یہ سسٹم چل رہا ہے. اس کے شایان نشان یہاں خوبصورت مسجد ہونی چاہیے, اذان ہو, باجماعت نماز ہو, پھر جو نہ پڑے اس کا نصیب. لیکن ایک مسلمان ادارے کی شان ہے کہ وہاں مسجد کا مینار نظر آئے, پتہ چلے کہ یہاں اللہ اکبر کہنے والے موجود ہیں, اللہ کے در پر سر جھکانے والے موجود ہیں. میرے عزیزو, نماز زندگی بھر نہ چھوڑنا. ماں باپ کے آگے کبھی نظریں تیز نہ کرنا, کبھی ہوں ہاں بھی نہ کرنا. استاد کا ادب زندگی کا سرمایہ سمجھنا, اور اپنی نظروں کو بے حیائی سے بچانا, اپنے کانوں کو موسیقی سے بچانا, فرائض کو ادا کرنا. تمہیں دنیا کی کوئی طاقت عزتوں کی چوٹیوں تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی. تمہارا اللہ تمہارا ساتھی بن جائے. یہ بھی ایک ٹریننگ کورس ہے. جیسے تم یہاں ٹریننگ لے رہے ہو, یہ بھی ایک ٹریننگ کورس ہے جس کو ہم تبلیغ میں سیکھ رہے ہیں. چھٹیوں میں چلا دو. آپ کوئی چھٹیاں کٹھی آ جائیں, 3 دن لگاؤ. جمعرات کو یہ لائٹ ہاسپٹل کے پیچھے اسماعیل مسجد ہمارا بیان ہوتا ہے, وہاں جاؤ تو یہ تمہاری چیزیں ساتھ مل کر تمہاری تعلیم اور بڑھ جائے گی. میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, میرا سیشن ہے 69-71, وہاں مجھے تبلیغ کا پتا چلا. مجھے جس نے تبلیغ میں لگایا وہ تو ایم اے میں تھا, وہ بنگالی تھا, نعیم الدین چودھری. وہ ایم اے آنرز میں تھا. اس نے ہمارے کالج میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا. تبلیغ دین میں بھی ٹاپ, دین میں بھی ٹاپ تھا. اس کا سارا دن گشتیں کرتا تھا. ہم اس کا مذاق اڑاتے, اس میں چھلکے پھینکتے, کمرے سے دھکے دے کے نکالتے. اب تو زمانہ بدل چکا ہے. آپ سارے بچے سن رہے ہو, تو کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا, کوئی داڑھی کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا. میں 4 مہینے لگانے کے بعد اپنے دوستوں سے گورنمنٹ کالج ملنے گیا. 10 منٹ میں نیو ہاسٹل کے دروازے پر کھڑا رہا. اندر کیسے جاؤں؟ آدھا کال ہاسٹل مجھے جاننے والا اور کتنوں سے گھاٹی یاری, لیکن اس قدر اس وقت روب تھا اور احساس سے کمتری تھا کہ میں 10 منٹ نیو ہاسٹل کے دروازے پر کھڑا تھا. اندر جاؤں کہ نہ جاؤں, اندر جاؤں کہ یہ داڑھی کے ساتھ جاؤں گا تو کیا بنے گا, اس داڑھی کے ساتھ جاؤں گا تو کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے فضا کو بدلا تو اس لڑکے نے گولڈ میڈل لیا. پھر وہ کیمبرج میں گیا, پہلا ایشین لڑکا جس نے وہاں گولڈ میڈل لیا. اور انہوں نے اس کے پروفیسر اس کو کہتے تھے وہ گرانٹ یو پی ایچ ڈی, ہم تمہیں امتحان کے بغیر پی ایچ ڈی کی گرانٹ تمہیں ڈگری دیتے ہیں. اور اس وقت وہ آدمی بنگلہ دیش کی اکانومی کا پایا ہے, پایا. تو دین میں بھی اونچا اور دین دنیا میں بھی اونچا. کینیڈا میں رہا, پھر وہاں سے بنگلہ دیش آیا اور وہاں کی اکانومی میں اس کی رائے کو ایک حجت سمجھا جاتا ہے. اس کی رائے
وہ وزن رکھتی ہے اور اس کی رائے کو ہر اکانوے والا جان سے سنتا ہے. اور ادھر دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام بخشا کہ اس نے کتنے ہزاروں نوجوانوں کو ہدایت کی راہ پر لایا. تو آپ اپنی دنیا کی تعلیم میں بھی اعلیٰ رہو, اخلاق میں بھی اعلیٰ رہو اور اپنی آخرت میں بھی اعلیٰ رہو, تو تمہارا یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا. اس کے لیے سارے بچے ارادے کرو, کم از کم پچھلی پر تو سارے توبہ کرو. یہ تو ٹھیک ہے نا, توبہ کرتے سارے بچے بھائی ہیں. ایک دفعہ منہ سے کہو یا اللہ میری توبہ. یہ لڑکے لڑکیاں سارے کہو یا اللہ میری توبہ. ڈرو نہیں, کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور, تیسری دفعہ یا اللہ میری توبہ. یہ اگر تم نے اللہ کے سچے دل سے کر لی ہو, اگر سچے دل سے کی ہے تو تمہارے پچھلے سب معاف ہو. آج نئے سرے سے کرو, پچھلے سارے اللہ نے معاف کر دی ہیں. تو میرے عزیزو, کبھی کبھی یہ باتیں سنتے رہا کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو روزانہ سننے کی, ہم سالوں نہ سنیں. جس کھیتی کو روز پانی ملنا چاہیے اسے مہینوں پانی نہ ملے تو وہ کہاں ہری رہے گی. آخرت کے تذکرے سنتے رہا کرو, اخلاقیات سنتے رہا کرو, تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اس کے لیے چھٹیوں میں ضرور وقت لگانا. تو اور بھائی آپ نے جو 2-3 چھٹیاں کٹھی آ جاتی ہیں تو اس میں کچھ سے روزہ لگا لینا, تو کرو گے نا اس کے بعد انشاءاللہ. اور جمعرات کو موقع ملے تو آ جایا کرو, وہاں بیان سن لیا کرو. آپ لوگ یہ ہاسٹل میں رہنے والے ہیں, شہر کے اندر شہر کے اندر. آپ تو محلوں میں رہتے ہیں, جہاں جہاں آپ کے محلے میں جماعت ہے وہاں ان کے ساتھ بیٹھو, پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرو, با جماعت نماز کی کوشش کرو. قرآن نہیں پڑھو تو ایک ایک حرف کر کے پڑھنا شروع کرو, انشاءاللہ سارا قرآن گزر جائے گا. پھر کبھی آدھا رکوع, ایک رکوع روزانہ کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو. ترجمہ پڑھتے پڑھتے بھی بہت سے حقائق تمہارے سامنے کھلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اللهم درش پڑھ. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على محمد كما انت اهله, وقلبنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری ساری نسل کو قبول فرما, ہمیں بھی قبول فرما. ان کو دنیا میں روشن نصیب فرما, انہیں آخرت بھی روشن نصیب فرما. جتنے تعلیمی اداروں میں ہماری نسل بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ, تو ان کے اخلاق بلند فرما دے, کردار کا ان کو یا اللہ عالی مقام نصیب فرما دے. ان کے سینوں کو ایمان سے روشن کر دے, ان کے دلوں کو اپنی محبت سے منور کر دے, ان کے وجود میں اپنی محبوب کی پاکیزہ زندگی کو زندہ فرما دے. یا اللہ انہیں امت کے لیے تو راہبر بنا دے, امت کے لیے انہیں یا اللہ رہنما بنا دے. یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے آج ہم نے سب نے مل کر توبہ کی ہے, ہمارے پچھلے سارے معاف کر دے, ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے. جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے روٹ گیا اور اس امت کا نصیب ڈوب گیا اور یہ دشمنوں کے حوالے ہو گئے, جنہوں نے ہمیں فرقہ بوٹی کر کے رکھ دیا, پارا پارا کر کے رکھ دیا. ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ, اور اپنی رحمت کو متوجہ کر دے. دنیا والے بھی دھکے دے رہے ہیں, تو بھی دھکا دے دے تو پھر ہماری سننے گا کون. دنیا والوں کے بھی در بند ہے, تیرا بھی بند ہو جائے یا اللہ, تو پھر ہمارا کیا بنے گا یا اللہ. ہماری تو آخری پناہ گاہ ہے, ہمارا تو آخری سہارا ہے. اللہ ہم تیری سہارے پہ جی رہے ہیں میرے مولا. اس امت کو دکھوں کی رات میں چلتے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں. یہ رب کریم, رب کریم, جیسے تو رات پہ صبح لے آتا ہے اس امت کے نصیب کی رات کو یا اللہ تو صبح میں بدل دے. اور یا اللہ اپنی محبت کی, رحم کی, کرم کی نظر ہماری طرف متوجہ فرما دے. ہمیں تو اپنے بھی خراب کر رہے ہیں, غیر بھی خراب کر رہے ہیں. ساری دنیا کے فرعون تیرے ہی محبوب کی امت کے در پہ ہیں میرے مولا. تو اپنا غیبی نظام چلا دے, ہماری عزتوں کی حفاظت فرما, آبرو کی حفاظت فرما, ایمان جان مال اولاد کی حفاظت فرما, ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما, اندر کی کمزوریوں کو دور فرما, امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما. جو تجھ سے دور ہو گئے انہیں اپنا قرب دے دے, یا تجھ سے غافل ہو گئے تو انہیں بیداریاں نصیب فرما دے. یا ان نوجوانوں کے ماتھوں کو سجدوں کے نشانوں سے منور کر دے, ان کی آنکھوں میں حیا کا سرما ڈال دے, ان کے کانوں میں یا اللہ قرآن کا رس گھول دے, ان کے وجود میں یا اللہ سراپا ہے یا اللہ شریعت کو زندہ کر دے. یا اللہ ہم سے ان سب سے راضی ہو جا, یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم.